بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ زندگی کے شب و روز اچھے گزر رہے ہیں؟ ٹھنڈا موسم انجوائے کر رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازیں، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ دوستو، آج میں عرب کے جو لوگ ہیں ان کی مہمان نوازی کے قصے پڑھ رہا تھا کہ جیسے وہ مہمان نواز لوگ ہیں، آج بھی لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی پرانی ریت پہ ہی عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اپنے پرانے رسم و رواج ثقافت کے مطابق ہی انہیں زندگی گزارنا بڑا پسند ہے۔ حاتم تھئی ایک آدمی تھا عرب کا، بہت زیادہ مہربان قسم کا، رحم دل قسم کا، غمخوار قسم کا، اور تمام جتنی صفات تھی نا اس میں، ان تمام صفات میں سر فہرست جو صفت تھی وہ مہمان نوازی کی تھی۔ وہ حد درجہ مہمان نواز انسان تھا اور حد درجہ سخی آدمی تھا۔ سر فہرست ان دو صفات، ایک مہمان نوازی اور دوسرا سخاوت، یہ اس کے انگ انگ میں رچی اور بسی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ کسی شخص نے اسے پوچھا کہ آپ جتنے سخی ہیں، آپ سے زیادہ بھی کوئی آپ نے اپنی زندگی میں سخی دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے میں نے، قبیلہ طے کا، یعنی قبیلہ طے کا ایک یتیم بچہ، وہ مجھ سے بھی سخاوت میں سبقت لے گیا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا قصہ کچھ یوں ہوا کہ ایک رات شب بسری کے لیے مجھے ان کے یہاں رہنا پڑا۔ جب مجھے وہاں رہنا پڑا تو اس کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے ایک بکری کو ذبح کیا اور جو ہے نا گوشت اس کا بنا کے روٹی ساتھ لایا اور مجھے کھانا دیا۔ کھانا کھانے کے دوران جتنی لذت تھی اس میں سر فہرست بکری کا مغز تھا۔ جب میں نے وہ کھایا تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، کتنا جو ہے نا مزیدار ہے، کتنا اچھا آپ نے بنایا ہے، اور مغز تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو اس نے جب یہ سنا نا تو اس نے کہا کہ اسے مغز بہت زیادہ پسند آیا۔ تو وہ باہر گیا تو اپنی جو جتنی بکریاں 9 بکریاں بچی تھی اس نے اسے گرایا، ذبح کیا اور مغز لا کے تمام کے میرے آگے رکھ دیے۔ میں بڑا حیران ہوا، اسے بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ کتنی بکریوں کا مغز لے کے آیا ہے، بنا کے لایا ہے۔ میں نے جو اس کے سامنے کہہ دیا تھا کہ مغز تو بہت ہی مزیدار بنا، بہت ہی اچھا بنا، بہت ہی لذیذ ہے۔ اب جب میں کھانا کھانے کے بعد باہر نکلا نا تو میں نے اس کے گھر میں خون ہی دیکھا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ اتنا خون؟ اس نے کہا ہاں ہاں بالکل، جب آپ کو ایک بکری کا مغز لا کے دیا، آپ نے کہا کہ بہت اچھا بنا، بہت لذیذ ہے، لذت والا ہے، مزیدار ہے۔ تو میں نے پھر جو ہے نا تمام اپنی بکری جو باقی 9 بچی تھی میں نے انہیں گرا دیا، میں نے ذبح کر دیا، میں نے مغز بنا کے آپ کو پیش کر دیے۔ یہ ہماری روایات کے شایان شان نہیں تھا کہ ہمارا جو مہمان ہے وہ دل میں مزید کھانے کی اپنی خواہش کی تڑپ لے کے وہ یہاں سے چلا جائے۔ یہ ہماری روایات کے شایان شان ہے، اور ہماری مہمان نوازی کا جو عنصر ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ مزید کھانے کی تڑپ لے کے یہاں سے چلے جاتے، خواہش لے کے چلے جاتے۔ تو میں نے ساری بکریوں کو ذبح کر دیا اور آپ کو مغز میں نے کھلایا۔ تو وہ حاتم تھئی بڑا اس کی سخاوت پہ حیران ہوا۔ پوچھنے والے نے اسے پوچھا کہ پھر آپ نے بدلے میں اسے کیا عطا کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تقریباً 200 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں اس کو میں نے اس سخاوت کے بدلے میں عطا کی۔ تو وہ جو سوال کرنے والا تھا اس نے استفسار کیا، اس نے کہا پھر تو جو ہے نا آپ اس سے سخاوت میں سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے۔
آپ نے تو اسے بہت کچھ ادا کر دیا، زیادہ دے دیا، سخی تو آپ زیادہ ہوئے نہ کہ وہ ہوا۔ اس نے کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ اس کے خزانے میں، اس کی تجوری میں، اس کے گھر میں، اس کے ہاتھ میں، اس کے حیثیت میں تھیں 10 بکریاں، جو گھر اس نے اپنا لٹا کے قربان کر کے میرے اوپر صرف کیا۔ اس کے پاس تھیں 10 بکریاں جو مجھ پہ قربان کر دی، مہمان پہ قربان کر کے مہمان نوازی کا اس نے جو ہے نا علامت دکھائی۔ تو میں نے جتنا اسے عطا کیا ہے نا، یہ تو میں نے اپنے مال سے تھوڑا سا اسے بخش دیا ہے، کہ میں نے اپنے مال سے بہت سارا میرے پاس مارے، تو میں نے تو اپنے مال سے ایک، جیسے کہتے ہیں کہ سمندر سے قطرہ نکال لینا، میں نے تو اسے اتنا عطا کیا ہے۔ سخاوت سے مجھ کے بڑھ کے وہ اس طرح ہے کہ اس کے پاس تھیں 10 بکریاں، اس نے 10 کی 10 قربان کر دیں، ایک مہمان نوازی کی خواہش پر، ایک مہمان کی خواہش پہ اس نے 10 کی 10 بکریاں جو تھیں وہ قربان کر دیں۔ تو سخاوت میں وہ سبقت لے گیا، میں نے تو اپنے مال سے کچھ اسے عطا کیا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا سخاوت، بعض ہمارے بھی ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے سخی ہمارے معاشرے میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے اوپر عربوں کی اس کریمانہ عادت کا اثر ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سخی ہوتا ہے۔ جس کے مزاج میں سخاوت کا عنصر نہیں ہے نا، وہ کبھی بھی مومن یا اللہ والا، اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا محبوب، اللہ کا ولی، اللہ کا برگزیدہ ہونے کے لیے شرط اول جو ہے نا وہ سخاوت ہے۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اتنا اربوں کا بینک بیلنس رکھے، اربوں کی جائیداد بنائے، قبروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن سانپ بن کے اپنے سرمائے کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ کسی کی ذات پہ خرچ نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ معاشرے میں چل کے دیکھیں کتنے لوگ جو اپنے خودداری کی بنا پہ دست سوال دراز نہیں کرتے، لیکن ان کی پیشانیاں ہی سوالیہ نشان بنی ہوئی ہیں، ان کے چہروں پہ ہی سوال ٹپک رہے ہیں، لیکن نظر بصیرت رکھنے والوں کو یہ نظر آتے ہیں، ہر ایک کو نظر نہیں آتے۔ تو کیا فائدہ اتنے بینک بیلنس کا، اتنی جائیدادوں کا، کہ وہ بینکوں میں پڑی ہیں، آپ کے سرمائے بڑے ہیں، جائیدادیں پڑی ہیں، وہ ایسے پڑے رہیں اور آپ منو مٹی کے نیچے سو جائیں۔ چلیں صاحب اولاد جو ہیں ان کا تو ٹھیک ہے، مان لیا کہ ان کی اولاد کے کام آئے گا۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کی اولاد بھی نہیں ہے، تو اور ان کے بینک بیلنس، ان کے اثاثہ جات، ان کے جتنی جائیدادیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، وہ اتنی ہیں کہ ان کو خود پتہ نہیں کہ کہاں کہاں پڑی ہیں، تو اولاد بھی نہیں ہے۔ تو اچانک اٹیک آیا اور منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے۔ اب وہ کس کھاتے کا؟ کاش وہ اپنی زندگی میں جو سفید پوش طبقہ ہے، سوال نہیں کرتا، لپٹ کے سوال نہیں کرتا، ان کے اوپر خرچ کر جاتے، تو ان کو مرنے کا بھی مزہ آ جاتا کہ یوں مرا جاتا ہے، یا یوں موت کی آغوش میں جایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ خرچ نہیں کرتے، مرنا پسند کرتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اب کیا فائدہ، کس کے کام آئے گا وہ؟ جن کی اولادیں ہیں وہ تو چلے ٹھیک ہے، ان کے اوپر وہ خرچ کریں گی، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جن کی اولادیں نہیں ہیں، جن کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے اپنے ایسا سجاد پہ۔ کاش یہ دل میں اتنا خیال آ جائے کہ یہ ہمارا تصدق کیا ہوا پیسہ، مال، ہمارا خیرات کیا گیا مستحقین کے اوپر، ہمارے لیے باعث نجات بنے گا، باعث بخشش بنے گا، ان اس بات کا پتہ چل جائے تو یہ کتنے محروم طبقے ہیں معاشرے میں، یہ بھی زندگی کی خوشیوں میں شانہ بشانہ ان کے چلیں۔ لیکن کب ہماری یہ وسیع القلبی کب ہمیں بیدار ہوگی، کب ہم وسیع النظر بنیں گے؟
لا محالہ آپ معاشرے میں نکلیں، دیکھیں کتنے ہیں کہ جو سوال نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی سخاوت کہ جس میں دوسروں کا فائدہ ہو کرنے کی توفیق دیں. بعض ایسے اللہ والے ہیں کہ جن کی زندگیاں سخاوت میں گزر گئیں، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ بڑھا دیتے ہیں. پھر پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں، نیکی کا اجر ضرور ملتا ہے، ضائع نہیں جاتا. نیکی کا اجر ضرور بندے کو ملتا ہے، یہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ ضرور بندے کو عطا کرتے ہیں. تو جتنا ہو سکے ہم اپنی آمدنی میں اتنا ضرور الگ کیا کریں کہ جن کا کوئی بھی نہیں ہے معاشرے میں، چھپ کر کے بغیر سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کیے ہم ان کو دے دیا کریں. خصوصی طور پہ ہم اپنی آمدنی سے کچھ حصہ الگ کیا کریں، ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا کریں گے. اگر یہ بات اچھی لگی دوستوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر. السلام علیکم.